السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 327واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، الحمدللہ ہم نے جو ترتیب بتائی تھی مشورے سے امیدوار کھڑے کرنے کے لیے، مختلف علاقوں سے لوگوں نے فون کیا، مشورے کیے، بہت سارے لوگوں نے آنے کی دعوت دی ہے، لیکن میں اپنے مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا۔ فون کے اوپر ہی میں نے ان کو سمجھایا، اور مجھے بہت زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے بتائے ہوئے پیغام کو لوگ عام بھی کر رہے ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض بستیاں ایسی بھی ہے جہاں پہ مشورے سے جس ایک امیدوار کو کھڑا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ دوسرا امیدوار وہاں پہ کھڑے رہنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ درپیش آیا۔ بعض جگہوں سے ہمارے کچھ بھائیوں نے فون کر کے یہ کہا، مولانا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ بعض جو سیٹیں ہیں، بعض جو وارڈ ہے، وہ عورتوں کے لیے مختص ہے، وہ مہیلا وارڈ ہے۔ اب ایسے وارڈ کے اندر ہم نے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کو وہاں پہ کھڑے نہیں کر سکتے، مسئلہ مستورات کا آ رہا ہے۔ محترم بزرگوں، ایک چیز ہم لوگ اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے رکھ لے اپنے، ہمارے شریعت کے اندر عورت کے اوپر پردہ ہر حالت میں فرض ہے، اس کو کسی بھی حالت میں بے پردگی کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ ساتھ شریعت اسے ہر وہ کام کرنے کی اجازت دیتی ہے جو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے مثال دے کر بتایا تھا کہ ایک مسلمان ٹیچرنی صاحبہ جو پروفیسر ہے ایک بڑے کالج کے اندر، اور پچھلے 20 سالوں سے وہاں پہ پڑھا رہی ہے، لیکن آج 20 سال ہو چکے ہیں، ان کا چہرہ دیکھنا تو دور کی بات، آج تک کسی نے ان کے ہاتھ کی انگلی بھی نہیں دیکھا۔ تو اتنے پردے کے اہتمام سے وہ 20 سالوں سے وہاں پہ بچوں کو تعلیم دے رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے بہن کے پردے کو، ایسے بہن کے پابندی کو کہ ماشاءاللہ کالج کی پروفیسر ہونے کے باوجود پردے کا اتنا اہتمام ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے، تم چاہے جاب کرو، تم چاہے کام کرو، تم چاہے دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھو، عورت کو تجارت کرنا منع نہیں ہے۔ بالکل ہماری جو بہنیں اگر کچھ مجبوری ہے دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ کے کاروبار کر سکتی ہے۔ میرے محلے کے اندر میرے گھر سے 250 سے 300 فٹ کا صرف فاصلہ ہوگا، ماشاءاللہ ایک ہمارا ساتھی ہے جو دین کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اور اس کی مصروفیت بھی رہتی ہے۔ اس کی والدہ جن کی عمر کم سے کم 55-60 سال ہوں گی، وہ پوری دکان سنبھالتی ہے، لیکن قربان جاؤں ان کے اوپر کہ کسی نے آج تک شاید ان کا ہاتھ کا ناخن بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ کاؤنٹر پہ بیٹھ کے پوری تجارت کرتی ہے، لیکن پورے پردے کے اندر، آنکھوں پہ بھی ان کے چشمہ لگا ہوا ہوتا ہے، پورے پردے کے اندر پورے اہتمام سے، اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر پردہ فرض ہے، باقی تم حالت پردہ میں ہر وہ کام کر سکتی ہو جس کی تم کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو اس کے لیے میری ماں بہنوں، جو الیکشن کا بھی مسئلہ ہے، ہم اس کو اس کے اوپر لاگو اور ڈیپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ مہیلا وارڈ ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ہماری کوئی بہن وہاں پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گی۔ بالکل ہماری ہر وہ بہن جس کے اندر قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، یا جس کے گھر کا مرد وہ آلریڈی جو ہے محلے والوں کے مشورے سے امیدوار طے ہے، وہ اپنی والدہ کو یا اپنے گھر کی کسی مستورات کو وہاں سے کھڑے کر سکتا ہے، لیکن اس بات کا اہتمام ہو، بے پردگی نہ ہو۔ اور مجھے معلوم ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر جہاں پہ عورتیں امیدوار ہوتی ہیں وہ صرف برائے نام ہوتی ہے، پورا کا پورا کام ان کے گھر کے مرد ہی کرتے ہیں، مرد ہی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، مرد ہی سارے کام کرتے ہیں۔ وہ مستورات کی ضرورت صرف کہیں پہ سائن کرنا ہے کچھ پیپر وغیرہ پہ، اسی کے لیے پڑتی ہے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مستورات تھی وہ اونٹوں کو چرانے لے جایا کرتی تھی، وہ اونٹوں کو چارہ ڈالا کرتی تھی، وہ کنووں سے پانی نکالا کرتی تھی، وہ باغوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتی تھی، ضرورت پڑنے پر بازاروں میں جا کے خرید و فروخت کرتی تھی۔ وہ واقعہ مشہور ہے، ایک یہودی سنار سے ایک انصاری عورت کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور اس کے بعد میں وہ انشاءاللہ میں سیرت کے واقعات میں اکثر وہ پورا ڈیٹیل میں سناتا ہوں، اور میں نے وہ سنایا ہوا بھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں بتانا چاہتا تھا، ایسے بے شمار واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے۔ غزوہ احد کے موقع پر کس طرح سے صحابیات بھی جب پتہ چلا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انصار مدینہ کی اور مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں وہ گھروں سے نکل گئی اور احد کے میدان کی طرف آگے بڑھ گئی۔ بدر کے اندر زخمیوں کو پانی پلانا، ان کے زخموں کے اوپر جو ہے راکھ کر کے لگانا، بے شمار واقعات ہے۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں اس سے بہتر یہ ہے، حکایت صحابہ کے اندر جو عورتوں کا باب ہے اس میں جا کے عورتوں کا دینی جذبہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے عورتوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کا واقعہ تو مشہور و معروف ہے۔ یہودی کے قلعے کے اوپر کس طرح سے انہوں نے 7 کے 8 لوگوں کو جو ہے قبرستان میں پہنچا دیا تھا۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کی ذمہ داری ایکچولی ہماری مانسکتا، ہماری مینٹالٹی، ہماری نفسیات جو بن چکی ہے وہ یہ کہ یہ صرف کچن کی غلام ہے، اس نے صرف ہمارے لیے گرم گرم پکانا چاہیے، ہماری خدمت کرنا چاہیے، گھر میں جھاڑو پوچھا مارنا چاہیے، اور جب ہمارے کو ضرورت پڑے تو ہماری خدمت کے لیے حاضر رہنا چاہیے۔ لیکن باقی جو ایکٹیویٹیز ہے ہم نے اس سے ان کو دور رکھا۔ تو اس کے لیے ہر وہ وارڈ جو مہیلا وارڈ ہے وہاں سے بھی ہم ایسے مشورے سے ایسی ہماری ماں بہن کو طے کرے جو ماں بہن با پردہ بھی ہو، اور جس کے گھر کا مرد جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا قوم کی خدمت کرنے والا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھو، اپنے اوٹوں کا سودا مت کرو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو 1500 1000 روپئے میں لوگ اپنے اوٹ جو بیچتے ہیں، اور میں نے یہ بھی جو اس سے پہلے بتایا، میری بات کو ایک دم گمبھیرتا سے لو، اور جن لوگوں نے لیا اور جن بستیوں اور جن شہروں والوں نے لیا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ان کے عزائم میں کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے سے مشورے بھی کیے، اور مشورہ کر کے انہوں نے اپنے اپنے وارڈ سے ایسے ممبرز طے کیے، ہمارا ایک ہی ممبر کھڑا رہے گا۔ بس آپ بھی ایسا ہی طے کرو، ہمارے اوٹوں کو بٹنے مت دو، جہاں اوٹ بٹے وہاں پہ جوتے اور لات، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اوٹ مت بٹنے دو۔ ایک امیدوار مشورے سے طے کرو، اور جو 1.5 شانے بغیر مشورے کے کھڑے ہو کہ ہم کسی کے مشورے کو نہیں مانتے، ہم اپنے دل کا کریں گے، ٹھیک ہے بھائی تجھے کھڑا ہونا ہے کھڑے رہے، ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہاں پہ گدھے کو بھی کھڑے رہنے کی اجازت ہے، تو انسان کی اولاد ہے، لیکن ہم لوگ مشورے سے ایسے امیدوار کا بائیکاٹ کریں۔ ایک 2-3 چیزیں ہم یہ ذہن میں رکھیں تو ہمارا مشورے سے ایک کینڈیڈیٹ، اور میں نے پہلے ہی کہا ہم پارٹی کے آدمی نہیں ہیں، ہم کینڈیڈیٹ کے آدمی ہیں، ہم آدمی دیکھ کر کھڑا کریں گے کون قوم کا سچا ہمدرد اور رہبر۔ اور ہم کو کیسے لیڈرز چاہیے میں پہلے بتا چکا ہوں، ہم کو وہ لیڈرز چاہیے جب بھی قوم کا مسئلہ ہو، رات میں 12-2 بجے بھی اس کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے تو وہ لبیک کہہ کے یہ کہے کہ ہاں بھائی میں حاضر ہوں۔ یہ اسے کہتے ہیں ریئل لیڈر، اسے کہتے ہیں اوریجنل لیڈر، جو اپنے سماج کے ساتھ، قوم کے ساتھ، بستی کے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ نہیں کہ ہمارے اوٹوں پہ نگر سیوک بن کے بعد میں اپنی پوزیشن بنانے کے چکر میں بہو کی خدمت میں، ماما کی خدمت میں، نانا کی جوتیاں سیدھی کرنے میں، کاکا کی چائے پلانے میں، اور دادا کے جانوروں کو چارہ ڈالنے میں، اور فلانے کے کام کرنے میں لگ جائے کہ بھائی میرے کو اور اوپر کا پوسٹ اور پد ملنا چاہیے، اور قوم جس نے اس کو ووٹ دے کے اوپر لایا تھا وہ قوم سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ کوئی اگر مسئلہ لے کر جائے تو الٹا یہ ناراض ہو رہا ہے ان کے اوپر، قوم کو کوس رہا ہے، قوم کے اوپر غصہ نکال رہا ہے۔
یہ ہمارا لیڈر نہیں بن سکتا، ہم کو ایسے لیڈر نہیں چاہیے. تو مشورے کرو، ہر وارڈ میں مشورے سے امیدوار طے کرو، مشورہ کر کے ایک آدمی کھڑے کرو. جہاں پہ ہماری آبادی 30% سے زیادہ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، جہاں پہ 30% سے زیادہ ہے وہاں ہمارا ایک امیدوار ہو. اور جہاں ہماری آبادی کم ہے تو ہم ایسے غیر مسلم امیدوار کو چنیں جو ایک دم سیکولر مائنڈ ہو. آپ پارٹی مت دیکھو، میں پھر ایک بار بولوں گا، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن اگر وہ سیکولر ہے، اس کا مسلمانوں سے بھی ویسا ہی ویوہار ہے جیسا اپنے سماج کے ساتھ ہے، وہ مسلمانوں کا بھی ویسا ہی خیال رکھتا ہے جیسے اپنے سماج کا رکھتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بھی ضرورت پڑنے پہ کورٹ کچہری اور پولیس اسٹیشن میں ویسے ہی آتا ہے جیسے اپنے لوگوں کے لیے آتا ہے، وہ ہمارا لیڈر بننے کے لائق ہے. اور بہت سے ایسے غیر مسلم لیڈر جو بیچارے سیکولر لیڈر ہے اور جو سب کو برابر سمجھ کے لے کے چلنے والے ہیں. تو جس وارڈ میں اگر کوئی غیر مسلم بھی لیڈر اس طریقے کا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو ووٹ ڈالنے میں، کیونکہ ہمارا ملک یہ ایک ڈیموکریٹک اور کل ملک ہے، یہاں پہ ہم کو سب کچھ ساتھ میں مل کر چلنا ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اپنے ووٹوں کو بٹنے مت دو. اور جہاں پہ مہیلا وارڈ ہے وہاں سے ہماری بہن بھی کھڑے ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پردے کے اہتمام کے ساتھ آپ کھڑے رہو. جہاں پہ جس ٹائپ کا بھی وارڈ ہے وہاں سے ہم مشورے سے ہی امیدوار کھڑے کریں تو آنے والے 5 سالوں تک وہ حال نہیں ہوگا جو شیخ یونس صاحب کا ہوا، محسن شیخ کا ہوا، قتیل انصاری کا ہوا، ثناء اللہ خان کا ہوا. ان لوگوں کو کے اوپر ظلم کرنے والوں کے پیچھے بیک اپ تھا کائے کا راجکارن کا، ان کے لوگ بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے تھے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ لیڈرشپ نہیں ہے. اس کے لیے ہم اتنی محنت، اتنی کوشش اور بار بار بول رہے ہیں تاکہ ہماری لیڈرشپ مضبوط ہو تو پھر کسی کی ہمارے اوپر نظر اٹھانے کی بھی ضرورت نہ پڑے اور ہمت نہ ہو. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.